کے اندر وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ تم اسکول اور کالج کے اندر اس امتحان کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہو جو امتحان سال کے آخر میں ہے۔ ہم تمہیں یہاں پڑھانے کے ساتھ گیند بلہ، ہاکی، فٹ بال ضرور دیتے ہیں تاکہ تم کچھ وقت اس میں لگا کر اپنے آپ کو تازہ دم کر لو، لیکن تمہارے اسکول میں، یہ کالج میں آنے کا مقصد کھیل نہیں ہے۔ ایسے ہی باپ اپنی اولاد کو سکھاتا سمجھاتا ہے کہ بے شک تمہارے کھانے کا، کپڑے کا، ضروریات کا انتظام ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ یہ انتظام مستقل ہماری طرف سے رہے گا۔ یہ ذمہ داری تمہیں خود اٹھانی ہے، اور اس کے اٹھانے کے لیے استعداد پیدا کرنے کا یہ وقت ہے۔ انسان اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ہی ایسا ہے کہ وہ بار بار چیزوں کو بھول جاتا ہے اور اسے یاد دلانا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے خالق ہیں، اور ہر خالق اپنی خلق سے، اپنی تخلیق سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سے محبت کی خاطر ان پر یہ ضروری نہیں تھا، ان پر لازم نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے کارخانہ قدرت میں اپنے آپ کو پہچاننے کے بہت سے سامان رکھے ہیں، لیکن محض ہم انسانوں کی محبت میں اللہ نے انبیاء کو مستقل بھیجا۔ جب کبھی قوموں میں، علاقوں میں بگاڑ آیا، اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجا، اور جب آخر میں آخری نبی بنا کر حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، تو ساتھ میں ایسا انتظام فرمایا کہ وہ ہدایات، وہ رہنما آخر قیامت تک کبھی اس کے اندر کوئی بگاڑ نہ آ سکے۔ قوم میں بگاڑ آئے گا، علاقے میں بگاڑ آئے گا، امت میں بگاڑ آئے گا، لیکن تعلیمات میں بگاڑ نہیں آئے گا۔ قرآن کو محفوظ کیا کہ کوئی اس کی تحریف، تبدیلی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ انگریزوں کے زمانے میں یہ کوشش ہو کر دیکھ لی گئی کہ علاقوں کے اندر قرآن کریم کو جمع کر کے جلایا گیا، اور شام کو وہ فوج کا انچارج دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ کچھ پڑھ رہا ہے، کہ کیا پڑھ رہا ہے؟ لڑکی کے لیے دعا لکھ کے دینا آپ کو۔ لے لو، لے کے رکھ لو نا، لے لیا اپنا۔ ٹھیک، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علیہ وسلم۔ تو شام کو ایک چھوٹے سے بچے سے ملتا ہے، اور وہ بچہ کچھ پڑھ رہا ہے، تو کیا پڑھ رہا ہے؟ تو جی وہ قرآن جو آپ نے جلا دیا ہے وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور ایسے ہزاروں بچے، یہ کتاب یہ واقعہ مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اللہ نے اپنا نظام بنایا ہے جس کے ذریعے قرآن کی حفاظت ہوگی، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ بہت بڑا علامہ، یہ ہمارے شیخ فرماتے ہیں، بہت بڑا علامہ
کسی وقت میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے ایک زبر زیر پڑھ دیتا ہے، چھوٹا سا بچہ کہے گا یا شیخ اخطأت، یا اے بزرگ آپ نے غلطی کر دی، یا زبر نہیں ہے زیر ہے، یا زیر ہے زبر نہیں ہے. ایسا نظام اللہ نے بنا دیا. پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو مرتب فرما کر ایسا نظام بنا دیا کہ قرآن کے اوپر عمل کر کے جو ترجمہ آدمی زندگی کو سیکھ سکتا ہے اس میں کبھی کمی نہیں ہوگی. ایک فن ہے جس پر میں ابھی تفصیلی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وقت یہاں اتنا نہیں ہے ہمارے پاس. ایک فن ہے جس کو فن اسماء الرجال کہتے ہیں. یہ علم اسماء الرجال کا دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے پاس ہے. جتنے ہزاروں لاکھوں حدیثیں موجود ہیں ان سب کے روایت کرنے والوں کے نام الف سے لے کر یہ تک لکھ کر ان سب کے حالات زندگی کو مرتب کر لیا گیا، اور اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث نقل کی ہے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ حدیث کس درجے کی ہے. کیونکہ اب الف کا حال بھی معلوم ہے، با کا حال بھی معلوم ہے، اور اس کے بعد جیم کا اور دال کا سب کا حال معلوم ہے. تو اب یہ دیکھتے ہیں الف صاحب جو ہے وہ عراق میں پیدا ہوئے تھے اور با صاحب مکہ میں پیدا ہوئے. یہ عراق سے کبھی مکہ نہیں آئے، یہ مکہ سے کبھی عراق نہیں گئے، تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی؟ یہ حفاظت کا نظام اللہ نے بنایا. اور اس طرح کی، یہ تو میں نے صرف ایک مثال دے دی کہ ہم اسماء الرجال کس کو کہہ رہے ہیں. وجہ ان سب کے پیچھے جو تمہید میں بیان کر رہا ہوں، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں نصیحت کرنے کا مکمل سامان کر دیا ہے. یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے. شک نہیں، شک تو چھوٹی سی بات ہے، بالکل حق. اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی اونچ نیچ کچھ بھی، جیسا جو کچھ فرما دیا وہ سچ ہے. تم کیا کرو گے؟ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. یہ جو لوگ ہم سے تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں ایسے کہ ہمیں ناراض نہیں کرتے، ان کے لیے کامیابی رکھی ہم نے. ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اور یہ وعدے ہیں اللہ. حدائق وعنابا، باغ ہوں گے، انگور ہوں گے، وکواعب اترابا، ان کی آسائش کے لیے، ان کے آرام کے لیے، ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتیں ہیں. وکأسا دہاقا، بھرے ہوئے جام ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، نہ جھوٹ سنیں گے، وہاں اتنا اچھا ماحول ہوگا، لغو بیکار باتیں بھی نہیں سنیں گے. جزاء من ربك عطاء حسابا، یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جن لوگوں کو انعام کے لیے کہا گیا. جزاء من ربك، اپنے رب کی طرف سے ہے. ان وعد اللہ حق، یہ حق چیزیں ہیں. اسی طرح ان کے لیے جو یہ کرے گا، یہ کرے گا، یہ کرے گا، اس کے لیے ہم نے جہنم اعدت للکافرین، ہم نے کافروں کے لیے یہ جہنم تیار کر کے رکھی ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق،
آگے فرما رہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی جس کو اس وقت یہ کہتے ہوئے عجیب اس لیے لگتا ہے کہ خود ہماری اپنی زندگیاں بھی ایسی ہیں. صبح اٹھ کر رات سونے تک، صبح اٹھ کر رات سونے تک کبھی حساب لگا لیں، یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. 24 گھنٹے میں کتنا کام اپنی آخرت کے لیے کیا اور کتنا کام اپنی دنیا کے لیے کیا. میں نے کہا شرم آتی اس وجہ سے کہ ہم بھی اسی میں مبتلا ہیں. صبح سے شام ہو جائے، اللہ اکبر، جو صرف مسجد آ کر ٹکرے مار کر چلا جائے، میں نماز کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ اس نے نماز صحیح نہیں پڑھی ہے، بس آیا ہے ایک بھگتایا ہے چلا گیا، وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے. اس کو دھوکے ولا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے. دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالتی ہے نا. اتنی محنت کی ہے تب جا کر اتنے پیسے ملے، تھوڑی سی اور محنت کر لوں تو اور پیسے ہو جائیں گے. وفی السماء رزقکم وما توعدون، یہ جو تمہارا رزق ہے یہ تو ہم نے آسمانوں میں رکھا ہوا ہے. کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے، ہم نے آسمانوں میں رکھا ہوا ہے. کسی جگہ ایک بڑی سی ٹنکی ہو، اس میں ہمارے لیے پانی رکھ دیا جائے کہ بھئی یہ ہے پانی تمہارا، یہ ہے تمہارا پانی. اب ایک ٹوٹی لگا دی، کہیں کم ہے پانی اور ہونا چاہیے. 2 ٹوٹی لگا دی، نہیں کم ہے اور ہونا چاہیے. 3 ٹوٹی لگا دی، پانی تو اتنا ہی ہے بھائی جو اس ٹنکی میں رکھا گیا ہے. وہ جو آسمانوں پر ہمارا رزق رکھا گیا وہ تو اتنا ہی ہے بھائی. آپ ایک دکان سے کماؤ یا 4 دکان سے کماؤ، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. ابھی کل کوئی صاحب فرما رہے تھے کھانا کھاتے کھاتے کسی کا انتقال ہوا، یعنی کھانا کھا رہے تھے اور اس میں طبیعت بگڑ گئی اور انتقال ہو گیا. نہلانے والے لوگ جو تھے وہ کہنے لگے کہ نہانے کے دوران جب منہ صاف کرتے نا تو جب منہ صاف کرنے لگے تو دیکھا کہ وہ آخری لقمہ یہاں رکھا ہوا ہے زبان پر، ان کے مقدر کا نہیں تھا. چونکہ منہ میں چلا گیا اس لیے پیٹ میں چلا جائے گا؟ نہ نہ نہ، ممکن نہیں ہے. وہ تو جو وہاں لکھا ہوا ہے وہی والا جائے گا. اور حدیثوں میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ موت کے وقت جب لوگ رو رہے ہوتے ہیں تو عزرائیل وہ دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کیوں روتے ہو؟ ہم نے دیکھ لیا اس آدمی کے مقدر کا ایک لقمہ، ایک گھونٹ پانی اب اس دنیا میں باقی نہیں ہے، اب ہم لے کر گئے ہیں. یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈالتی ہے. اتنا بڑا گھر ہے ہم بھی کر لیں، اتنی بڑی گاڑی ہے ہم بھی کر لیں، ہمارے پاس گاڑی ہی نہیں ہے دھکے کھانے پڑتے ہیں ہم بھی گاڑی لے لیں. یہ خواہشات ہیں لیکن دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ جس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور جس چیز کے لیے اپنی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں اور جس چیز کے لیے ہم حلال حرام کا اعتبار نہیں کر رہے اور جس چیز کے لیے ہم اپنے بچوں کی تربیت کا ٹائم نہیں نکال پا رہے، وہ چیز مل بھی سکے گی کہ نہیں، یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کے پاس حاضر ہو کر حساب دینا ہے. ایک حساب اس آدمی کا ہے جس کے پاس تھوڑا مال ہے، ایک حساب اس آدمی کا جس کا بہت مال ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ
فرما رہے ہیں میرے پاس یہ مسجد نبوی کے باہر دکان ہو اور میں دکانداری اس طرح کروں کہ دکان جیسے ہی اذان کی آواز آئے مسجد میں آ جاؤں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں، 5 ٹائم جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، اور روزانہ اس دکان سے مجھے 150 ایسا اور ایک روایت میں 300 درہم یا دینار مل جایا کریں اور میں ان کو صدقہ کر دیا کروں۔ اس کے باوجود میں تیار نہیں ہوں کہ میں یہ کام کروں، میں تو مسجد ہی میں ٹھیک ہوں۔ ہے نا مشکل کام؟ آج کے لیے نہیں کہہ رہے، ہم صرف عبرت کے لیے کہہ رہے ہیں، عبرت کے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا جب نماز بھی پوری ہو رہی ہے اور جو کما رہے ہیں آپ وہ سب کا سب صدقے میں جان دینے کا پروگرام، تو پھر دکان کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے حساب تو دینا ہی پڑے گا۔ ہم بہت آسان سمجھتے ہیں قیامت کو، ہم بہت آسان سمجھتے ہیں حساب کو، ہم بہت آسان سمجھتے ہیں حشر کو۔ جن کے سامنے ان کی حقیقت یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کے ہاتھ پستول دے دیا جائے تو وہ کھیل رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ پستول سے ہوتا کیا ہے، اور جس کو پتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو بچے کے ہاتھ سے پستول لو پستول لو۔ جن کو اس کی حقیقت پتہ تھی حشر کیا ہے، قیامت کیا ہے، حساب کیا ہے، فرمائے کاش کاش میں کسی بکری یا جانور کے بدن کا بال ہوتا، انسان نہ ہوتا، کاش میں کوئی گھاس ہوتا، درخت ہوتا، جانور اس کو کھا کے ختم کر دیتے، کاش میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہوتا، کہ یہ جو زندگی ہے بہت مختصر سی، 10 20 100 150 200 یہ جو سالوں کی زندگی ہے، اس کے بعد اتنا بڑا حساب کون دے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ہاں جی یہ بات ابھی اصل میں چونکہ اس وقت میں یہ مسئلہ چل پڑا ہے، ہر اچھے برے کو معاش کے حساب سے ناپ رہے ہیں۔ ارے مصیبت کر دی تھی اس نے، قرضے میں ڈبا دیا، ارے مصیبت کر دی ہے اس نے، آتے ہی جو ہے وہ ڈالر گرا دیا۔ ارے دوستو اس سے ایک بڑی مصیبت قبر کی آنے والی ہے، اس سے ایک بڑی مصیبت جان کنی کی آنے والی ہے۔ صبح شام ہمیں کس میں الجھا دیا ہے؟ ایک روٹی 100 روپے کی ہو جائے گی تو بھی اللہ اگر مقدر میں ہے تو کھلائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ معاش کو ترک کر دیں، ہم یہ کہتے اصل لوٹنا جو ہے نا اس کی فکر کرو، اس کو اتنا ہی وقت دو جتنا اس کا حق ہے۔ تو اب موقع نہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ کو مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پہلے اذان ہوگی اس کے بعد پھر سنت ادا۔